آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کروں گا جو ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں آج ایک ایسے موضوع پہ بات کروں گا جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، انہیں یہ مسئلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چکروں کے آنے کی۔ چکر آنا ایک ایسا احساس ہے جس کو بہت ساری دفعہ الفاظ میں بیان کرنا مریضوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ان احساسات میں سر کا گھومنا، اپنے آپ کو جھکتے ہوئے محسوس کرنا یا اپنے آپ کو گرتے ہوئے محسوس کرنا شامل ہے۔ چکر آنے کی وجہ سے آپ کے سر میں ہلکا پن آ جاتا ہے اور آپ کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ عام طور پر چکروں کی وجہ اندرونی کان یا دماغ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ مسائل سنگین ہوتے ہیں اور کچھ مسائل عام نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آج میری کوشش ہوگی کہ میں ورٹیگو یا چکروں کے بارے میں عام سادہ فہم زبان میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو اپنی علامات کو پہچاننے اور اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنے میں آسانی ہو۔ اکثر اوقات چکروں کی علامات میں 3 قسم کا احساس شامل ہوتا ہے۔ نمبر 1، سر کا یا ارد گرد کا گھومنا۔ نمبر 2، توازن کا برقرار نہ رکھنا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو گرتے ہوئے، لڑکتے ہوئے یا نیچے بیٹھتے ہوئے محسوس کرنا۔ یہ علامات آتی جاتی رہتی ہیں اور کچھ سیکنڈ سے لے کر کچھ منٹس اور بعض کیسز میں چند گھنٹوں تک اور چند دنوں تک بھی رہ سکتی ہیں۔ ان علامات کے ساتھ کچھ اور علامات بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ قے یا الٹی کا آنا، روشنی یا آواز کا برا لگنا، دو دکھائی دینا، نگلنے میں یا بات کرنے میں مشکل آنا، جسم کے کسی ایک حصے کا سن ہو جانا یا جسم کے کسی ایک حصے کا کمزور ہو جانا، سانس لینے میں مشکل ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور بار بار ٹھنڈے پسینے آنا شامل ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو چکروں کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے 3 قسم کے سوالات اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ نمبر 1، کیا آپ کے چکر سر کی یا جسم کی پوزیشن کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں یا ان میں کمی بیشی ہوتی ہے؟ نمبر 2، آپ کے چکر کتنی دیر تک رہتے ہیں؟ نمبر 3، اور چکروں کے ساتھ اور کون سی علامات ہیں جو آپ کو ہوتی ہیں؟ ورٹیگو یا چکروں کی عام وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، ورٹیگو یا چکر اندرونی کان یا دماغ سے متعلقہ کچھ حصوں کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری دفعہ ویسٹیبیولر سسٹم کی سوزش، انفلیمیشن یا اس کے اندر کیلشیم کے ذخیرے کی وجہ سے چکروں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسٹیبیولر سسٹم میں اندرونی کان اور دماغ کے وہ اعصاب شامل ہوتے ہیں جو توازن کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ چکروں کی عام وجوہات میں پہلے نمبر پر BPPV ہے۔ اس کا مطلب بینائن پروکسیمل پوزیشنل ورٹیگو ہے۔ جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بہت زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، جسم کی یا سر کی پوزیشن کو یا حالت کو تبدیل کرنے سے اس میں بڑھاؤ آتا ہے اور اس میں چکر ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر اندرونی کان کے اندر کیلشیم کے ڈپازٹس یا ذخیرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیلشیم کے اس ذخیرے کو کینالتھ کہا جاتا ہے اور اس بیماری کا علاج کینالتھ ری پوزیشننگ یا کیلشیم کے ذخیرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ چکروں کی ایک اور عام وجہ مینیئرز ڈیزیز ہوتی ہے۔ مینیئرز ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں اندرونی کان کے اندر پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کے بہاؤ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ مینیئرز ڈیزیز میں عموماً مریض کو بار بار چکر آتے ہیں، اس کے ساتھ کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور چکروں کے ساتھ سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔
مینیرس ڈیزیز کے چکر کئی منٹس یا گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں۔ چکر آنے کی ایک اور عام وجہ ویسٹیبولر نیورائٹس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ویسٹیبولر سسٹم کی سوزش۔ یہ کسی بھی وائرس کی وجہ سے عام طور پہ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ ایک دم مریض کو چکروں کے ساتھ متلی یا قے آنا شروع ہو جاتی ہے اور چلنے میں اور توازن برقرار رکھنے میں مشکل آتی ہے۔ ویسٹیبولر نیورائٹس کے چکر کئی دنوں تک رہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایک کان سے سنائی دینا کم ہو جاتا ہے۔ چکر آنے کی چوتھی اور اہم وجہ سر کی چوٹ ہے۔ سر کی چوٹ جب ویسٹیبولر سسٹم کے کسی حصے کو متاثر کرتی ہے تو اس سے بھی چکر آتے ہیں۔ چکروں کی ایک اور اہم وجہ کچھ ادویات کا استعمال ہے۔ یہ دوا کے بند کرنے سے یہ چکر عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چکر آنے کی ایک اور اہم وجہ مائیگرین یا دردشکی کا ہو سکتا ہے۔ مائیگرین یا دردشکی کا میں چکر عموماً درد کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بغیر درد کے بھی مریض کو ایک دم چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مائیگرین کی اس قسم کو ویسٹیبولر مائیگرین کہا جاتا ہے اور اس کا علاج مائیگرین کی ادویات استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ دماغ کے کچھ اور مسائل جیسے کہ فالج، دماغ کے اندر ہیمریج ہونا یا ملٹیپل اسکلیروسس ایسی بیماریاں ہیں جن میں چکر آ سکتے ہیں۔ ایسی کون سی علامات ہیں جو اگر چکروں کے ساتھ ہوں تو آپ کو فوراً ایمرجنسی میں رابطہ کرنا چاہیے؟ ان میں سب سے اہم چکروں کے ساتھ ایک دم نیا سر درد ہونا، چکروں کے ساتھ بخار کا ہونا، چکروں کے ساتھ قے یا الٹی کا آنا، چکروں کے ساتھ دو دکھائی دینا، چکروں کے ساتھ سانس لینے یا نگلنے میں دشواری ہونا، چکروں کے ساتھ بولنے یا سننے میں مسئلہ ہونا، جسم کی کسی ایک طرف کا سن ہو جانا، جسم کے کسی ایک حصے کا کمزور ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، چکروں کے ساتھ سینے میں درد ہونا، چکروں کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا۔ یہ ایسی علامات ہیں کہ چکروں کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک بھی علامت ہو تو آپ کو فوراً ایمرجنسی میں رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں اور جو علامات چکروں کے ساتھ ہم نے ابھی بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہے، لیکن آپ کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، آپ کو پہلے کبھی فالج ہوا ہے یا آپ کے اندر فالج کے خطرات کے عوامل ہیں جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر یا دل کا مسئلہ، تو پھر بھی آپ کو فوراً ایمرجنسی میں رابطہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ دماغ کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں اور پریشانی والی ساری باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کو فوراً سے ایمرجنسی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے کلینک میں مل سکتے ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر آپ کی آنکھوں، کانوں اور جسم کا معائنہ کریں گے۔ اس معائنے کے دوران ان کو جو علامات ملتی ہیں اس کے مطابق وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے۔ ان ٹیسٹوں میں بعض اوقات دماغ کا MRI بھی شامل ہوتا ہے، جو یہ معلوم کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے کہ دماغ کے کسی حصے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آتے ہیں ورٹیگو کے علاج کی طرف۔ چکروں کے علاج کا مقصد بیماری کا پتہ چلانا، علامات کو بہتر کرنا اور بحالی میں مریضوں کی مدد کرنا ہے۔ چکروں کے علاج کے لیے عام طور پہ جو ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ اینٹی ہسٹامینز یا اینٹی ایمیٹکس یا الٹی، قے یا متلی روکنے والی ادویات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ادویات ہوتی ہیں جو چکروں کے مریضوں کو دی جاتی ہیں۔ ان ادویات کے استعمال سے عام طور پہ نیند آتی ہے، تو یہ ادویات کھا کے گاڑی ڈرائیو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، چکروں کی ایک اہم وجہ بینائن پیروکسزمل پوزیشنل ورٹیگو ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص ایکسرسائز کروائی جاتی ہے جس کو ایپلی منور کہتے ہیں۔ یہ ایک ری پوزیشننگ ایکسرسائز ہے جس میں کان کے اندر کیلشیم کے ذخیرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، جس سے مریض کے چکر فوراً سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یا اگلے چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ چکر گھر پہ دوبارہ سے ہو جاتے ہیں تو مریض کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ گھر پہ وہ دوبارہ سے یہ ایکسرسائز کر لیں۔ ایسے مریض جن کو چکر آتے ہیں وہ عام طور پہ اپنے سر اور جسم کی پوزیشن کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اس طرح بحالی میں مشکل ہوتی ہے۔
وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ گردن کو اگر سر کو انہوں نے حرکت دی تو چکر اور بڑھ جائیں گے۔ تو ایسے مریضوں کو ایسی بحالی کی ورزشیں یا ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں کہ ان کا یہ خوف ختم ہو اور آہستہ آہستہ وہ اپنی نارمل روٹین میں آئیں۔ وہ چکر جو دماغ میں کلاٹ یا خون کی نالی بند ہونے کی وجہ سے یا خون کی نالی پھٹنے کی وجہ سے یا ملٹیپل اسکلیروسس کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایسے چکر ان بیماریوں کے خاص علاج کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں چکروں کے بارے میں عام فہم زبان میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اپنے چکروں کو پہچان سکیں اور بلا وجہ چکروں سے پریشان نہ ہوں، اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہو تب آپ اپنے ڈاکٹر سے مل سکیں۔ چکروں سے متعلق آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان کا جواب دوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔